الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سوال: کیا افریقہ والے روزہ رکھنے کے لحاظ سے ایشیا والوں کی رعیت کا اعتبار کریں گے؟ اس مسئلہ میں اصل دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے: صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ یہ خطاب پوری امت کے لیے ہے، جو چاہے مشرق میں رہنے والے ہوں یا مغرب میں رہنے والے ہوں۔ لیکن اس دور میں تطبیق دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے اپنے علاقہ کہا، کہ جس طرح بعض علماء کا یہ قول ہے کہ ہر علاقہ والوں کا اپنا اعتبار ہوگا۔ علماء نے یہ بات اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کی ہے، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کی ہے، نہ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہر جگہ پر نافذ ہو جائے۔ کیونکہ آج کل تو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں چاند ثابت کرنا ممکن ہے۔ آج کل تو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں چاند ثابت کرنا ممکن ہے۔ تو جہاں چاند دیکھا جائے، تو جہاں چاند دیکھنے کی خبر پہنچ جائے، ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپس میں الگ الگ ہو جائیں، اور کسی کی عید پہلے ہو رہی ہے اور کسی کی بعد میں۔ لیکن حقیقت میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تمام اسلامی حکومتیں مل کر تمام ممالک میں بیک وقت عید کروائیں، تاکہ لوگ اس تفرقہ بازی سے نجات پائیں۔ دوسرا سوال: رمضان کے دوران کوئی شخص سفر سے اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو پاتا ہے کہ وہ حیض سے غسل کرتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ ایسی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ خود بھی بغیر روزے کے ہیں؟ ایسی صورت میں جماع کرنا درست ہے، لیکن اس عورت کو چاہیے کہ وہ باقی دن بھی مفطرات سے رکی رہے اور بعد میں کر لے۔ تیسرا سوال: داؤد علیہ السلام کے روزے کی موافقت کیسی ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں اکیلے جمعہ اور اکیلے ہفتہ کے دن کے روزے کی کراہت مروی ہے؟ بھائیو، جب ایک نص عام ہو کہ جو بعض چیزوں کے مباح اور بعض کے استحباب کا معنی دے رہا ہو، پھر کوئی دوسری خاص نص آئے اباحت یا استحباب کے منافی ہو، تو اس کو اس میں سے مستثنی کر لیں گے۔ تو سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اور اکیلے جمعہ اور اکیلے ہفتہ کے دن کے روزے کی معنی مروی ہے۔ تو اس شکل میں صیام داؤد علیہ السلام والی نص عام ہے اور نہیں والی نص خاص ہے، تو لہذا اس میں سے خاص کو عام مستثنی کریں گے۔ اگلا سوال نمبر 4: کیا سال پورا ہونے سے 2 یا 3 ماہ قبل زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے؟ یعنی یہ پچھلے 3 سوال تھے روزوں کے بارے میں، اور یہ چوتھا سوال جو ہے یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ کیا سال پورا ہونے سے 2 یا 3 ماہ قبل زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس سے کوئی معنی نہیں، کیونکہ یہ بات ثابت ہے نبی علیہ السلام اپنے چچا عباس سے 2 سال پہلے ہی زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5: کیا تنخواہ دار کی زکوٰۃ ماہانہ کے اعتبار سے لی جائے گی؟ کیا تنخواہ دار کی زکوٰۃ
ماہانہ کے اعتبار سے لی جائے گی؟ نہیں بھائی، زکوٰۃ صرف اس مال پر ہے کہ جس پر 1 سال گزر جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ جی اگلا سوال، ایک شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو بھی پہنچتا ہے اور اس پر 1 سال بھی گزر چکا ہے، لیکن کسی سبب کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے لیٹ ہو گیا اور بروقت اس کا مال ختم ہو چکا ہے، مثلاً اپنے والد کے قرض کی ادائیگی کی وجہ سے، اپنے والد کے قرض کی ادائیگی کی وجہ سے، تو کیا اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے؟ جی ہاں، بالکل اس پر زکوٰۃ واجب ہے، بلکہ قرض کی مانند ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور بلکہ قرض کی مانند ہے، زندگی کی آخری رمق تک اس سے ساقط نہیں ہوتی۔ جی اگلا سوال، کیا سونے کی زکوٰۃ واجب ہے چاہے معلق ہو یا غیر معلق؟ درست بات یہ ہے کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ جی اگلا سوال، کیا عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرے جبکہ وہ خود اس کے علاوہ مال کی مالک نہ ہو؟ اور کیا اس کے شوہر پر جبر کیا جائے گا کہ وہ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں؟ عورت پر اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ عورت پر اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ شوہر کے بارے میں مجھے کوئی حدیث معلوم نہیں کہ جو اس پر زکوٰۃ نکالنے کو واجب کرے۔ جی سوال نمبر 9، کیا قیمتی گہنوں پر سونے اور چاندی کے علاوہ زکوٰۃ واجب ہے؟ مفتدی کے لحاظ سے اصل زکوٰۃ صرف سونے اور چاندی پر ہے۔ مفتدی کے لحاظ سے اصل زکوٰۃ سونے اور چاندی پر ہے، باقی جو ان کے علاوہ کانے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، مگر یا تو اس کے بارے میں تفصیل ہے یا اختلاف ہے کہ جو علماء کے نزدیک معروف ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں وجوب زکوٰۃ کے بارے میں یا جو حقان ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کی نص وارد نہیں ہے، اور سامان تجارت میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کو انسان جمع کرتا ہے زکوٰۃ کی غرض سے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سامان تجارت، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں شروع سے ہی علماء کے درمیان اختلاف چلا آ رہا ہے، ان میں سے بعض وجوب کے قائل ہیں اور بعض وجوب کے قائل نہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تجارت کے سامان پہ زکوٰۃ ہے تو یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جس میں نصاب اور سال کی شرط ہے۔ جو لوگوں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں، جو لوگ وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر سال اس مال کی قیمت لگائی جائے گی، جب نصاب کو وہ مال پہنچ جائے گا تو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ ایسی زکوٰۃ کی نوع ہے کہ جس کے بارے میں کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز وارد نہیں ہوئی کہ واجب ہے جو اپنی تجارتی سامان میں وسعت پاتا ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ ادا کرے، کوئی معین نہیں ہے اور نہ ہی سال کی شرط ہے۔ عمومی نصوص سے دلیل پکڑتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، سامان تجارت کی قیمت لگانا اور 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا، اس کی سنت صحیح میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو داؤد میں ایک حدیث جو سامان تجارت کے زکوٰۃ کے وجوب پر دلالت کرتے کہ بشرطیکہ کہ ثابت ہو۔ سوال نمبر 10، کیا سونے یا چاندی کے زیور سے کے ساتھ کوئی اور چیز ملی ہو، اس صورت میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس طرح کی جب صورتحال ہو تو ایسے مسائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالب چیز کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس چیز پر غالب مقدار سونے کی ہو تو سونے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی،
یا اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز غالب ہو تو زکوٰۃ نہیں، لیکن سابقہ سوال والے مطلق زکوٰۃ ہے اگر دینا چاہیں۔ سوال نمبر 11، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج افراد حج تمتع سے افضل ہے، اس لیے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما حج افراد کیا کرتے تھے۔ اگر حج تمتع افضل ہوتا تو یہ لوگ بھی حج تمتع کرتے ہیں، تو ہم ان کا رد کیسے کریں؟ اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں ہو گئے سوال پورے، اور کس کا کوئی سوال ہو تو وہ ابھی پوچھ لے۔ اب یہ سوال آیا ہے حج اور عمرے کے بارے میں۔ حج افراد کے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ مفضول ہے، ممکن ہے بعض اوقات مفضول ثابت ہو اور بعض اوقات افضل ہوتا ہے۔ حج قران اور تمتع سے بھی یہ مطلق طور پر ہے کہ جس کی کوئی دلیل بھی نہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں اپنے مذہب کی تائید میں حج کرتے ہیں، یہ سنت کی مدد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حج قران کیا ہے اور لوگوں نے بیان کیا کہ ان کا جو حج قران تھا اس سے حج تمتع افضل ہے۔ اس کی دلیل لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً۔ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي، اگر میں اپنے معاملہ میں مَا اسْتَدْبَرْتُ جو بعد میں جانا پہلے جان لیتا، اگر میں اپنے معاملہ میں جو بعد میں جانا پہلے جان لیتا، سُقْتُ الْهَدْيَ تو ہدیے ساتھ لے کر نہ آتا، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً اور اس احرام کو عمرے والا احرام کر دیتا۔ جب یہ بات ثابت ہے کہ ابو بکر نے حج افراد کیا ہے قانونی طریقہ کے مطابق، تو پھر وہ لوگ نبی علیہ السلام کے حج کو کیوں بھول جاتے ہیں، اور جس کا نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا اور اس فرمان کو بھی بھول گئے کہ قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حج افراد باطل ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو باطل کہنا جائز نہیں، اس لیے ہم حج کرنے والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ حج تمتع کریں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور حج کرنا چاہیں تو پھر حج قران کریں، کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے حج قران کیا ہے اور ذوالحلیفہ سے قربانی ساتھ لے کر گئے تھے، یا بغیر قربانی ہی کے حج قران کریں تو یہ منع ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے روکا ہے اس نصوص کے ساتھ کہ جن میں واضح ترین نص یہ ہے دخلت العمرۃ فی الحج، کیونکہ یہ حکم عام ہے، وگرنہ بات نہیں ہے کہ حج تمتع صرف نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے، کہ جس طرح سراقہ بن مالک کو نبی علیہ السلام نے حلال ہونے کا حکم دیا کہ جب وہ مروہ پر تھے اور آپ ان سے فرمانے لگے اگر میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا تو حلال ہو جاتا، لولا انی سقت الہدی لأحللت معکم، اگر میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا تو حلال ہو جاتا۔ سراقہ بن مالک نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فائدہ آپ نے ہمیں اس سال کے لیے دیا یا ہر سال کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ 12واں سوال، کیا حج تمتع کرنے والا قربانی نہ پانے کی صورت میں مدینے میں روزے رکھ سکتا ہے؟ دوبارہ سوال سنیے۔
کیا حج تمتع کرنے والا قربانی نہ پانے کی صورت میں مدینہ میں روزے رکھ سکتا ہے؟ سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ آیا ہے یہ عمرہ کر کے آیا ہے، پھر مدینہ کی طرف آیا، اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جس نے بھی حج کے مہینوں میں سے کسی مہینے میں عمرہ کیا تو اس پر یہ آیت صادق آتی ہے، لیکن میں اسے ہر حج تمتع کرنے والے کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو ہدیے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھنے میں جلدی نہ کرے، بلکہ اگر 10 ذی الحجہ بھی ہو جائے اور اس کے پاس قربانی نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھے یوم النحر کے بعد، کہ جس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ عائشہ اور ابن عمر دونوں سے ایک روایت مروی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے والے کو اجازت دی ہے کہ وہ ایام تشریق میں روزے رکھے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس حج تمتع کرنے والے نے عمرہ کر لیا ہو اور اس کے پاس قربانی نہ ہو تو کہیں سے اللہ تعالیٰ اسے قربانی میسر کروا دے، بالغرض اگر اس نے پہلے روزے رکھ لیے، بالفرض اگر اس نے پہلے روزے رکھ لیے تو پھر قربانی کی طاقت پائی تو اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کریں، کیونکہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے روزے محفوظ رکھیں یوم النحر کے داخل ہونے تک۔ تو پھر بھی اگر قربانی کی طاقت نہ پائے تو فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنا شروع کر دیں حج کے دوران جب قربانی کا اس سے تقاضا کیا جا رہا ہو۔ جی سوال نمبر 13، کیا بچوں پر بھی ہدیے ہے؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو بھی اپنے ساتھ حج کروائے تو اس بندے پر لازم ہے کہ وہ اس بچہ پر بھی حج کے وہ تمام احکام لاگو کرے جو اپنے آپ پہ کرتا ہے، اور ان احکام میں ہدیے ہے۔ جب بچے کے لیے ہدیے نہ پائے تو جو چیز ہدیے نہ ہونے کی شکل میں سب پر لازم آتی ہے وہ اس پر بھی لازم آئے گی۔ روزوں کی صورت میں ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 14، جب ہم مزدلفہ جمرہ عقبہ کی طرف لوٹتے ہیں تو ساتھ کمزور لوگوں کے ہونے کی وجہ سے اگر ہم فجر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو مینا میں ہم کیا کنکریاں ماریں؟ نہیں بھائی، نہیں مارنی کنکریاں، کیونکہ ابن عباس کی جس حدیث میں کمزور لوگوں کے پہلے پہنچنے کا ذکر ہے اس میں یہ صریح ہے لا ترموا حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں نہ مارو۔ جی سوال نمبر 15، کیا محرم کے علاوہ عورت کا حج باطل ہے؟ حج تو باطل نہیں ہوتا لیکن وہ عورت گنہگار ہوتی ہے۔ جی سوال پیش کیا گیا، ہم یمن کی ایک جماعت ہیں، حج کا ارادہ ہم نے کیا ہے لیکن ہم طائف 10 دن پہلے پہنچ گئے۔ ہم یمن کی ایک جماعت ہیں، حج کا ارادہ ہم نے کیا ہے لیکن ہم طائف 10 دن پہلے پہنچ گئے تو پھر ہم مدینہ آئے، میقات سے بغیر احرام کے گزرے، تو جو ہم نے کیا کیا اس کی وجہ سے ہم پر کچھ ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو میقات بغیر احرام کے کراس کیا یا تو انہوں نے عمرہ کا ارادہ کیا ہوگا اور احرام باندھ کر عمرہ کا تلبیہ پکارا ہوگا اور میقات سے گزر گئے تو یہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو کیا اب ان پر دم ہے؟ تو کیا اب ان پر دم ہے؟
اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء تو ان پر دم واجب کرتے ہیں، اکثر علماء ان پر دم واجب کرتے ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے انہوں نے میقات کراس کیا۔ لیکن میں ذاتی طور پر اس کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا کہ ہر غلطی پر دم لازم کر دیا جائے، کہ جو بھی عمرہ یا حج کرنے والا غلطی کرے تو ایسی صورت میں ان کو گناہ تو ہوگا، لیکن یہاں کوئی نص شرعی ہو کہ جو ان پر دم کو لازم کرے۔ لوگ اس میں وسعت اختیار کرتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر مخالفت کی یا بھول کر یا جہالت کی وجہ سے، لیکن صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اعرابی کا، اور وہ واقعہ اس کے برخلاف ہے کہ آپ نے ایک دیہاتی دیکھا، وہ تلبیہ پکار رہا ہے، اس نے ایک جبہ پہن رکھا ہے جو خوشبو والا ہے، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ رسے اتار دیں، خوشبو دھو لے، اور اپنے عمرہ میں اسی طرح کرے کہ جس طرح حج میں کرتے ہیں، لیکن کفارے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اس نے عمرہ کی نیت کے باوجود جان بوجھ کر بغیر احرام کے میقات کراس کیا تو لہٰذا اس کو گناہ ہوگا، لیکن اس پر دم نہیں ہے، جس طرح بعض علماء اس پر دم کو لازم کرتے ہیں۔ جی اگلا سوال، ایک شخص حج افراد کے ارادے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر آتا ہے اور جدہ میں آنے کے بعد عرفات پہنچ جاتے ہیں، بیت اللہ آئے بغیر اور طواف قدوم نہیں کرتے، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، یہ شخص گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے ایک ایسی بات مخالفت کی ہے جو بہت ساری احادیث سے ثابت ہے، دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، عمرہ حج میں داخل ہو گیا قیامت تک۔ احلوا ایھا الناس فلولا انی سقت الہدی لاحللت معکم، اے لوگو حلال ہو جاؤ، میں اگر قربانی ساتھ نہ لاتا تو حلال ہو جاتا۔ جی اگلا سوال، کیا قول ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بہت ہی بوڑھی والدہ کے ساتھ غروب شمس سے تھوڑا پہلے مینا سے نکلا، عید کے دن طواف افاضہ اور سعی کے لیے سخت رش کی وجہ سے مغرب کی نماز کے وقت مکہ پہنچا، طواف کیا یہاں تک کہ عشاء ہو گئی، اور صفا و مروہ کی دونوں نے سعی کی، رات کے 12 ہو گئے، پھر مینا کی طرف لوٹے، ڈرائیور راستہ بھول گیا، رات 1 بجے کے بعد پہنچے، کیا ان پہ دم ہے؟ میں اس پر دم نہیں پاتا کیونکہ واجب ہوگا، دلیل کی وجہ سے میں اس پر دم نہیں پاتا کیونکہ واجب ہوگا، دلیل کی وجہ سے، اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوال نمبر 18، کیسے ہم ان پر رد کر سکتے ہیں کہ جو حجی افراد کی افضلیت کے قائل ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم نے حج سے استدلال کرتے ہیں کہ 24 سال کی مدت سے، استغفر اللہ، اس سوال میں ایک چیز ہے کہ جو واقعہ کے مطابق نہیں ہے، وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کا 24 سال مسلسل حج افراد کرنا۔ جو اس کا دعویٰ کریں ہم اس سے پوچھتے ہیں ثابت کرو کہ انہوں نے حج افراد 24 سال کیا، تو یہاں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ 24 سال انہوں نے حج افراد کیا ہے۔ صرف ایک مجمل حدیث ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم نے حج افراد کیا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ دونوں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں تو ہم کہیں جی ہاں، لیکن ان کا اجماع نہیں ہے کہ حج افراد ہی افضل ہے،
بلکہ اس سے اچھا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ حج افراد جائز ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی کی طرف سے حج افراد کے افضل ہونے کے بارے میں کوئی مناقشہ بھی مروی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 28 سال خلافت رہی تو وہ حج افراد ہی کرتے رہے۔ کیوں حج افراد کیا؟ اس کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ حدیث بہت مختصر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مسئلہ اور ہے، اس نے صرف حج افراد نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے حج تمتع کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ تو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ تو تم ہمارے ساتھ شریک ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع کرتے ہیں اور تم تمتع کی اجازت دیتے ہو۔ بسا اوقات بعض تم میں سے کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے۔ عمران بن حسین کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعۃ الحج ثم لم ينزل القرآن بنسخه ثم قال رجل برعی ما شاء۔ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج تمتع کیا، پھر اس ایک نسخ کے بارے میں جو قرآن نہیں اترا بلکہ لوگوں نے اپنے رائے کے ساتھ جو چاہا کہتے رہے۔ یہ بہت بڑی بینی والا رد ہے۔ ثم قال رجل، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے اجتہاد کیا، لوگوں کو حج تمتع سے منع کیا۔ وہ جاہل بھی نہیں تھے، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی مصلحت ظاہر ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو حج افراد کا حکم کرتے ہیں اور تمتع سے منع کرتے ہیں، اور عثمان بن عفان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طریقہ پر چلتے رہے، تمتع سے منع کرتے تھے، تمتع سے منع کرتے تھے۔ ایک دفعہ سمجھ آ رہی ہے نا، ایک دفعہ اپنے خلافت کے دوران حج کے لیے نکلے، سمجھ آ رہی ہے نا، توجہ ہے نا، ہاں، اپنے خلافت کے دوران حج کے لیے نکلے اور حج کا اعلان کیا تو علی بن ابی طالب ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے تجھے کیا ہوا ہے؟ تو ایسی چیز سے منع کرتا ہے جو کام ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ لبیک اللہم بحجت و عمرہ، یہ تلبیہ انہوں نے خلیفہ کے سامنے پکارا۔ لبیک اللہم بحجت و عمرت، یہ خلیفہ انہوں نے یہ تلبیہ انہوں نے خلیفہ کے سامنے پکارا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک چیز سمجھ آئی کہ جسے عثمان نہیں سمجھ سکے رضی اللہ عنہ، تو مناسب نہیں ہے کہ کوئی ایسا کہے کیا وہ ہم سے زیادہ جاننے والے نہیں تھے یا زیادہ سمجھنے والے نہیں تھے، تو ہم ایسا نہیں کہتے۔ لیکن جب یہ مسئلہ صحابہ کے دوران مختلف فی ہے تو کسی کے لیے تمتع سے منع کرتے تھے لیکن نبی علیہ السلام اس کا حکم دیتے تھے۔ تو کیا یہاں کوئی مسلمان آدمی ہے جو عمر سے زیادہ محب رسول ہو؟ کہ کیا ممکن ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ہر مسئلہ میں عمر بنا سکے؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ عمر ایک بات کرے لیکن درست بات اس کے برخلاف۔ مثلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں مسافر کو نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے تیمم کے ساتھ، بھلے کئی ماہ تک پانی نہ ملے، بغیر نماز کے، جبکہ عمار بن یاسر اس کے برخلاف فتویٰ دیتے تھے۔ جب ان کا فتویٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا تو عمار رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے امیر المومنین، کیا تمہیں یاد ہے جب ہم سفر میں تھے ہم پر غسل واجب ہو گیا تھا، پانی نہ ہونے کی شکل میں ہم مٹی میں لت پت ہوئے جس طرح جانور مٹی میں لت پت ہوتا ہے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ بات ذکر کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے یہی کافی ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ماریں، پھر ان دونوں کے ساتھ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے۔ عمار نے کہا تو پھر میں
اس فتویٰ سے رک جاؤں گا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ہم آپ کو اس چیز کا والی بناتے ہیں کہ جس کا آپ والی بنے گے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی اگلا سوال، جب ایک شخص نے حج تمتع کئی بار کیا، حج تمتع کی افضلیت کا عقیدہ رکھتا ہو، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حج افراد کرے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ تم حج افراد کے منسوخ ہونے کا کہتے ہو؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور میرے بھائی، ہم حج افراد کے منسوخ ہونے کا نہیں کہتے، ہم حج افراد کے منسوخ ہونے کا نہیں کہتے، کیونکہ اس کی جائز صورتیں ہیں، لیکن اس شخص کی نسبت سے تو میں اسے حج افراد کی نصیحت نہیں کروں گا کہ جب تک وہ خود حج تمتع کی طاقت رکھتا ہو۔ لازم ہے کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ جب وہ حج تمتع کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر حج افراد کرے گا تو نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کا گویا ارتکاب کر رکھا ہے۔ دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، اور آپ اپنی انگلیاں آپس میں ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ سوال نمبر 20 ہے غالباً، مینا میں رات گزارنا واجب ہے یا سنت مؤکدہ؟ ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ مینا میں رات گزارنا واجب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے عذر والوں کے علاوہ کسی کو بھی مینا سے باہر رات گزارنے کی اجازت نہیں دی، جس طرح کہ صرف حاجیوں کو پانی پلانے والے چرواہے وغیرہ کو اجازت دی تھی۔ جی سوال نمبر 21 ہے، کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ میقات سے پہلے عمرے کا احرام باندھ لے؟ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ میقات سے پہلے عمرے کا احرام باندھ لے؟ نہیں بھائی، یہ جائز نہیں ہے، کہ جس طرح امام مالک سے صحیح سند سے یہ فتویٰ موجود ہے، یہ سنت رسول پہ زیادتی کے مترادف ہے۔ جی 22 سوال، کیا جمرات کو رات کے وقت کنکریاں مارنا جائز ہے؟ کیا جمرات کو رات کے وقت، ان شیطانوں کو، کیا جمرات کو رات کے وقت کنکریاں مارنا جائز ہے؟ نہیں بھائی، طلوع فجر تک کنکریاں مارنا جائز ہے، طلوع فجر تک کنکریاں مارنا جائز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سوال نمبر 23، بچے نے اپنی طرف سے، یہ کیا لکھے؟ ہاں، بچے نے اپنی طرف سے بلوغت سے پہلے حج کیا، پھر بلوغت کے بعد اس کے والد نے حکم دیا کہ اپنے گرانڈ فادر کی طرف سے حج کرے، یعنی اپنے دادا کی طرف سے حج کرے، تو اس نے اپنے دادا کی طرف سے حج تمتع کے ارادے سے احرام باندھا۔ پھر 8 تاریخ کو جب اس نے سوال کیا تو اسے کہا گیا کہ تیرا پہلا حج نفل شمار ہوا اور بلوغت کے بعد تجھ پر دوسرا حج واجب ہے، اور یہ حج تیرے لیے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ کیا یہ قول صحیح ہے کہ یہ متمتع ہوگا یا مفرد ہوگا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ اس نے اپنے دادا کی طرف سے عمرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں بھائی، یہ قول نہیں صحیح۔ کیا اسے صحیح کہا جائے؟ شبرمہ کے حدیث سے یہی مقصود ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ تم نے اپنی طرف سے حج کیا ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرو۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عمرہ پہلے پورا کر لیا ہے یا پورا نہیں کیا، یہ جز کا یہ حکم کل کا ہی ہے، اور عمرہ پھر جائے گا
اس کے عمرہ کی طرف یعنی بچے سے بہت سارے لوگ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے دادا کی طرف سے حج کر سکتا ہے، لیکن اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ جس نے شبرما کی طرف سے حج کرنے کی نیت کی ہوئی تھی اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا میرا قریبی عزیز ہے، یہ بات اس کی اپنی نہیں ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں یہ کون ہے، آپ کہیں میرا بھائی یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار، تو یقیناً آپ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو کوئی نبی کو ایسے کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لازمی ہے کہ اس شخص نے صاف صاف کہا ہوگا کہ وہ میرا باپ ہے یا بھائی ہے یا بھتیجا، یعنی اس طرح کا جواب دیا ہوگا کہ سائل دوبارہ سوال لٹانے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ تو اس حدیث سے دلیل پکڑتا کہ قریبی عزیز کی طرف سے حج ہو سکتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ چلو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ شبرما میرا بھائی ہے اور وہ اس کے طرف سے حج کر رہا ہے، کہ جس طرح آج کل بہت سارے مسلمان اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے حج کرتے ہیں، جب کہ وہ فوت شدہ متعدد بار یورپ و امریکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، لیکن بیت اللہ کی طرف ایک بار بھی سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شبرما اتنا بیمار تھا کہ حج کرنے کی اس میں طاقت نہ تھی، تو اس نے اپنے قریبی عزیز کو حج کی وصیت کی۔ واللہ اعلم۔ سوال نمبر 24، جو شخص حج میں قربانی کرے، جو شخص حج میں قربانی کرے، کیا اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی قربانی میں سے کھائے؟ واجب ہے اس پر کہ اس میں سے کھائے۔ اگر ذبح کرے تو صرف صدقہ کرے، تو یہ نبی علیہ السلام کے حکم بلکہ قرآن کے حکم کے برخلاف ہے۔ واللہ اعلم۔ جی، آخری سوال ہے آج کی نشست کا کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ قربانی کریں۔ حج میں روزے رکھنے میں بھی مشقت ہے، تو میں نے حج افراد کر لیا اور میرے والدین نے حج تمتع کیا، تو کیا یہ اس طرح حج افراد جائز ہیں؟ نہیں بھائی، کیونکہ آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ بقرہ میں موجود ہے، آیت نمبر 196 غالباً، کہ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو شخص عمرہ کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی اسے ہدیے میسر ہو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص قربانی نہ پائے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ۔ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، وہ 3 دن کے روزے رکھیں، فی الحج، 3 دن کے روزے رکھیں حج میں، و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم لوٹ آؤ اپنے گھروں میں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رمضان خاکوانی کو اجازت دیجیے، کل ملیں گے اگلی نشست کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔